السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ آج کی جو نشست ہے یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ اس کا عمرہ ہے، ایک حج ہے اور ایک مدینۃ المنورہ ہے، اور ساتھ میں آخر میں ہم انشاءاللہ سوالات لے لیں گے۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے نزدیک کئی نیتوں سے لوگ حج اور عمرہ کریں گے۔ فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر ہونے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے حج عمرہ کریں گے، جو متوسط طبقہ ہے وہ کاروبار اور بزنس کے لیے حج اور عمرہ کریں گے، جا ہی رہیں گے، اتنے کا ٹکٹ، اتنے کا وہ، اور اتنے کا آرڈر بھی ہم نے وہاں سے لے لینا ہے۔ اور جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ پکنک منانے کے لیے، سیر کے لیے کہ بھئی ہم ملیشیا جاتے ہی ہیں، سنگاپور جاتے ہی ہیں اور دائیں بائیں گھومنے کے لیے جاتے ہی ہیں، تو اس دفعہ اس طرف گھوم کے آتے ہیں، انجوائے بھی ہو جائے گی، سیر بھی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنے والے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے کہ ہمارا جانا خالص اللہ کے لیے ہو جائے، کہ ہم اللہ کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ عمرہ ہے، عمرے کے بعد حج ہے۔ ہم جو یہاں کی اصطلاحات ہیں، حج قران، حج ہم وہ اصطلاحات، وہ لفظ بولیں گے ہی نہیں تاکہ الجھاؤ ہی نہ ہو۔ یہ سیکھنے سکھانے کی چیز ہے، جو جہاں پہ نہیں سیکھیں گے، حج کا عمرے کا ہم مذاکرہ کریں گے، روک دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو آپ دہرا دیں گے، جو خواتین سماعت فرما رہی ہیں وہ بھی آپس میں دہرا دیں گی، پھر ہم حج کر لیں گے، پھر حج کو ایک دوسرے کو سنا دیں گے، پھر ہم مدینۃ المنورہ چلے جائیں گے، وہاں کی چیزیں سیکھ لیں گے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کلاس بیان کا اور مذاکرے کی درمیانی کیفیت ہم مل جل کے کریں گے۔ عمرے میں 4 چیزیں ہیں، عمرے میں 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کرتے جائیں گے تو عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ایک عمرے میں احرام ہے، اور دوسرا عمرے میں طواف ہے، اور تیسرا سعی ہے، اور چوتھا حلق کروانا یا قصر کروانا۔ عمرے 4 چیزوں کا نام ہے، ہر ایک چیز پہ ہم علیحدہ علیحدہ بات کریں گے۔ ایک دفعہ میں دہراتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، پھر 2-3 دفعہ آپ خود دہرا دیں گے۔ یعنی عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے احرام، اور دوسرا ہے طواف، اور تیسرا ہے سعی، اور چوتھا حلق یا قصر۔ کتنی چیزوں کا نام ہے عمرہ؟ 4 چیزوں کا۔ کون کون سی؟ احرام، طواف، پھر سعی، قصر یا حلق۔ مطلب یہ کہ ہماری یہ جو مذاکرہ اسی طرح ہوگا کہ آپ یہ اس نشست کے بعد اپنے گھر میں، ہم ویسے بھی کہیں گے اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کر کے یہ پڑھا دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جو نہیں جا رہے ان کو بھی سکھا دیں تاکہ ان کا بھی ذوق شوق بڑھ جائے۔ اب سب سے پہلے کر لیتے ہیں احرام کے اوپر بات۔ احرام 2 ہے، ایک یہ ہے کہ خواتین کا احرام، اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کا احرام۔ خواتین کا احرام اور مردوں کا احرام۔ احرام جو لباس احرام پہننا ہے وہ تو ایک لباس ہے،
اور احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوگی جب آپ نیت کریں گے۔ احرام کا لباس آپ نے پہن لیا تو وہ آپ کی احرام کی پابندی وہاں سے شروع نہیں ہوگی۔ احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوگی کہ احرام کا لباس پہننے کے بعد آپ نے جب نیت کر لینی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ والا جب آپ نے پڑھ لینا۔ احرام میں یہ ہے کہ نیچے ایک چادر ہے جس کو ہم لنگی کہہ لیں، تہمت باندھتے ہیں، اس کے باندھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس کو جو آسانی کے ساتھ جس میں پردہ زیادہ ہو، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جٹ لوگ پہنتے ہیں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جو ملیشین لوگ باندھتے ہیں اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نیچے ایک چادر باندھنی جس میں آپ زیادہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ ایزی فیل کریں، باندھنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، بس باندھنا ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کو مضبوطی ہونی چاہیے۔ اوپر کی چادر ہے، اوپر کی چادر مکمل لینا اور جوتا ایسا پہننا جس میں جو سخت ابری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہو۔ اس میں یہ کینچی چپل جو تصویر میں نظر آ رہی ہے وہ بھی ہے۔ آج کل کمپنیوں نے، برانڈز نے بڑی اچھی اچھی مہنگی جوتے جو ہے نا حاجیوں کو فضیلت دینے کے لیے اور خود کو مضبوط کرنے کے لیے کافی نکالے ہوئے ہیں، تو وہ بھی چل رہی ہیں، تو وہ بھی ان کو ثواب بھی مل رہا ہے، ساتھ میں سواد بھی مل رہا ہے۔ تو وہ ایسی جوتا کہ جس میں آپ کے جو پاؤں کی اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے اس کا ننگا ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے اوپر بیلٹ باندھیں، تو بیلٹ جو باندھا جاتا ہے وہ احرام کی مضبوطی کی نیت سے نہیں، وہ آپ اپنی چیزوں کی نیت سے ہے کہ اس میں پاسپورٹ ہے، چیزیں وغیرہ آپ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو دوسرا بیگ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، تو اس غرض سے آپ ساتھ میں اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ کا تہمت بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کی چیزیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، تو تب تو ہے بہتر۔ اگر اس کو باندھنے کے لیے تو وہ باندھنے میں ہی آ جائے گا کہ احرام کا حصہ نہیں ہے، بس وہ انتظامی چیز ہے، انتظامی چیز ہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جہاں سے بھی احرام باندھ رہی ہیں، وہ گھر سے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے ہیں یا وایا کہیں سے بھی آپ جا رہی ہیں، تو غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیا اور 2 رکعت نماز آپ پڑھ رہی ہیں۔ 2 رکعت جب نماز آپ پڑھ رہی ہیں تو اس وقت سر جو آپ کا ننگا ہوا ہے اس کو آپ ڈھانپنے میں حرج کی کوئی بات نہیں، ڈھانپ لیں۔ آپ وہی احرام کی چادر بھی اوپر کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اس وقت جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اس کے اوپر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آپ خوشبو بھی خوشبو کا لگانا یا ممنوعات اس وقت شروع ہوں گی جب آپ نے نیت سے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نیت کر لی، تو تب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ نیت سے پہلے آپ نے وہ ویسے ہی لگایا جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ہی احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائی تھی۔ تو اس میں یہ بھی سنت ہے کہ جو میاں بیوی جا رہی ہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہی کہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی تھی، تو آپ مجھے لگائیں تاکہ اس سنت اور ادا کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ تلبیہ پڑھنے سے پہلے جب تلبیہ پڑھ لیں گے تو اس وقت پھر اس قسم کی خوشبو والی کوئی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں۔ عمرے میں بھی ہے، حج میں، جب بھی احرام باندھنا ہے، جس کے لیے بھی باندھنا ہے، عمرے کے لیے باندھ رہی ہیں یا 8 ذی الحج کو آپ حج کے لیے باندھ رہے ہیں، دونوں احرام باندھنے کی کیفیت میں یہ چیز ہوگی۔ تو یہاں تک ہو گیا احرام۔ اچھا یہ احرام دوسرا اب آ جاتے ہیں خواتین کا احرام۔ خواتین کا احرام یہ ہے کہ ان کا جو شرعی پردہ ہے وہ مکمل ہے، شرعی پردہ ان کا مکمل ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا چہرے کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے، چہرے کے اوپر کپڑا۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ چہرے کے اوپر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، اور کپڑا بھی چہرے کے اوپر نہ آئے وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس میں پھر ایک چیز کی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، وہ چھجے والی ٹوپی کا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپی اگر استعمال کر لیں، کپڑا بھی آگے ہو جاتا ہے، اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا چہرے کے اوپر لگتا بھی نہیں ہے۔ یعنی احرام یہ ہے، خواتین کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سفید کپڑے ہی پہنیں، اور خاص وہ مطلب یہ کہ وہ برقعے کے اندر جس میں ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا وہی ان کا احرام ہے، اور ساتھ میں یہ کہ پردے کا بھی اہتمام ہو اور چہرے کے اوپر کپڑا وغیرہ بھی نہ رکھو۔ مشکل تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہو گئی یہاں تک بات کس چیز کی؟ احرام کی۔ احرام کی عمرے میں ہم نے کتنی چیزیں بتائی تھی؟ کون کون سی تھیں؟ جی اب ایک بات ہو گئی ہے، کس چیز کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے؟ احرام کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے۔
اچھا، جب احرام کے اوپر بات کر لی ہے تو اب احرام سے آگے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر لی اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ جہاز میں نیت کر لیں، ایئرپورٹ پہ کر لیں، یا جہاں پہ آپ کو وہ اعلان کرتے ہیں وہاں پہ آپ نیت کر لیں، تو آپ نے یہ نیت کر لی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ آگے جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ معلمین اور ان کے ساتھ ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اختیار بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی احرام باندھا ہوا ہے آپ اپنا اطمینان اپنا آرام، لیکن یہ ہے کہ سوتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے سر کو ننگا کرنا ضروری ہے، سر ننگا ہونا ضروری ہے. جو اوپر چادر لی ہوئی ہے اس کو اسی طرح ہی احرام آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا، دائیں بائیں لوگوں نے کندھا جو ہے وہ ننگا کیا ہوتا ہے. کندھا ننگا صرف طواف کے دوران ہے، صرف طواف کے دوران ہے. جو ہی طواف کی تکمیل ہوئی تو کندھا پھر دوبارہ سے آپ نے ویسے ہی کر لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا ہے. جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ آگے بھی ہم بات کر لیں گے. تو دوسری چیز آ جاتی ہے طواف. طواف جو ہے وہ 7 چکر حرم کے لگانے کا نام ہے. آپ جب حرم میں چلے جاتے ہیں، جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک حساس عمل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ حرم کے اوپر جب نظر پڑتی ہے کعبہ کے اوپر تو اس کو قیمتی بنانا. اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ انتظامی کچھ چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو نظروں کو جھکائے ہی رکھیں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں. تو آپ نظروں کو جھکائے ہی رکھیں. تو آتے آتے آپ راستے میں کہیں بھی کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ ایک طرف ہو جائیں. آپ نے جو ہی اپنی کیفیت میں ہاتھ اٹھانے ہیں، پیچھے سے دھکا ملنا ہے، تو آپ کی وہ کیفیت اور وہ جو ایک مزہ سرور ہے وہ ختم ہو جانا ہے. تو آپ آتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ مطاف کا جو ایریا ہے وہاں تک پہنچیں. مطاف کے ایریے سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو دائیں یا بائیں کسی طرف بھی آپ چلے جاتے ہیں تو دائیں بائیں چلنے والے لوگ تو نہیں ہوں گے، وہاں کھڑے ہو کے آپ کی نظر جب پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پہ آپ اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. تو اس میں نظر پڑنے پر پہلی نظر پڑھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نظر آپ کی پڑی ہے کہ وہی لفظ آپ نے بولا ہے تو وہی آپ کا قبول ہو، تو وہ اس کے تکلف میں بندہ پڑ جاتا ہے. پہلی نظر یہ ہے کہ پہلی ملاقات جو ہی آپ کی نظر پڑی ہے آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کی دعائیں جو اپنے جذبات اور احساسات کی ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ یا اللہ میں جو بھی دعا کروں میری وہ دعا قبول ہو. یعنی ہول سیل سودا کر لیا کہ آئندہ جو بھی دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا قبول ہو. دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار اس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما. جب بار بار جاب وہاں پہ ہو گئی تو پھر وہاں پر دعائیں بھی ہوتی رہیں گی اور وہاں کی جو فضیلتیں ہیں برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی رہیں گی. تو جب دعا سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے میں آ کر، یہ حجر اسود ہے تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے اوپر والے حصے میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک گرین سگنل اور گرین لائٹ بھی ملے گی. وہاں پہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے آپ جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کرتے ہاتھ کو چوم لیں اور وہاں سے آپ احرام اپنا جو ہے طواف شروع کر لیں. طواف کے درمیان کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں رکن یمانی اور حجر اسود، یہ رکن یمانی ہے، یعنی جو حجر اسود والا ایک کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یہ حجر اسود ہے. اس کے درمیان کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مسنون ہے. اس کے علاوہ ان تمام جو صورتیں ہیں اس میں آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، مناجات بھی پڑھ سکتے ہیں، درود السلام بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کوئی مستقل طور پر منظم نہیں کہ پہلے چکر میں یہ پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں اور دیکھ کے پڑھیں. وہاں ایک ملاقات ہے، اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں باتیں کرنا آپ شروع کریں. چلتے پھرتے وہاں کا انداز ہی یہی ہے کہ آپ وہاں پر جتنا بھی مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں. تو پہلا چکر، پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، 3 چکر تک رمل بھی ہے. رمل کا مطلب یہ ہے پہلے 3 چکر میں تھوڑا سا اس ادا کو جو صحابہ کرام نے ہجرت کے 7ویں سال عمرہ کیا تھا تو بہت نحیف اور کمزور تھے، لاغر ہو چکے تھے. تو مشرکین نے کہا ان سے تو چلا ہی نہیں جا رہا، انہوں نے کیا طواف کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ان کو اکڑ دکھائیں. تو اس ادا اور پہلوانی کو
اللہ جل جلالہ نے آج بھی اسی طرح قائم اور دائم رکھا ہے اور اسی طرح ہی اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں. تو 3 چکروں میں پہلے وہ، پھر جو 4 چکر ہے وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت وہ پوری کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کھجور بھی کھا سکتے ہیں آپ، اگر کوئی دوائی وغیرہ میڈیسن وغیرہ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اب سستانا چاہیں وہ بھی، نماز آ جاتی ہے وہ بھی، تو اس میں مطلب گنجائش ہے. ضروری نہیں ہے کوئی بوڑھا ہے یا وہاں پہ رش ہے اوپر اور نیچے ہیں تو درمیان میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اتنی زیادہ شدت والی بات نہیں ہے، گنجائش بھی اس میں موجود ہے. جب 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ احرام کی حالت میں ہیں، خوشبو وغیرہ نہیں، تو جب موقع ملتا ہے کہ حرم کے جو وہ ہیں پردے ان پہ بھی خوشبو ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ بھی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو احرام کو بچاتے ہوئے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ایسا وہ کریں تاکہ آپ کو وہ خوشبو جسم کے اوپر لگے نہ. لیکن یہ ہے کہ یہ عاشقانہ انداز ہیں، اس میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں باریکی میں جائیں گے تو جب وہاں عشق کرنے گئے ہیں اور ادائیں کرنے گئے ہیں تو وہ بہت ساری آگے پیچھے بھی ہو جائیں گی. بہرحال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے ہاں واجب ہے، تو ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا. مقام ابراہیم یہ جو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اس کے افضل تو یہی ہے کہ اسی ایریے میں ہی بندہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرے، لیکن یہ ہے کہ اس ایریے میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. آپ حرم کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. عموماً جو لوگوں کا یہ والا جو دروازہ ہے حجر اسود کے بالکل سامنے یار، اس پہ بہت رش ہوتا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے اور مردوں کا بھی ہوتا ہے، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم یہاں سے ادھر ہی کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے دروازے کے اوپر پچھلی طرف چلے جائیں، دوسری تیسری طرف چلے جائیں، وہاں تو سہولت ہے. جس طرف بھی آپ کو، جس کونے میں ہی دوسرے کونے کے اوپر آپ کو سہولت مل رہی، وہیں سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. آپ اپنا آب زمزم بھی پئیں، اور کھانے کی ضرورت کھجور وغیرہ کی ہے، کوئی شوگر وغیرہ کی دوائی وغیرہ لینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ لیں. پھر آپ تھوڑا سا اگر سستانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ آرام کر لیں. تیسرا کلمہ عمومی طور پر زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ تیسرا کلمہ ہماری سہولت کے لیے، کیونکہ اس میں توحید ہے، تو یہ توحید کا مرکز ہے، یہ توحید کا مرکز ہے. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، سارے کلمے جو بھی توحید کی جو چیزیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں یہ تھا کہ یہ سنا تھا کہ طواف کے 4 چکر ابھی نہیں ہوئے، 3 چکر ہوئے ہیں، چوتھا کر رہا ہے بے شک یا پہلے دوسرے میں، تو اس میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو آگے پہلے سے شروع کریں، اور اگر 4 مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا پھر آگے اگلے سے شروع کریں. میں نے خود ہی نہیں بتلایا. اس میں یہ ہے کہ جہاں سے وضو نہیں، وہ اس میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، میں نے اس چیزوں کو، ایسی چیزوں کو خود آپ کے ساتھ وہ نہیں کر رہا، کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں دونوں طرف کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو جہاں جس کا وضو ٹوٹے اور وہیں سے ہی وہ جو ہے وضو کر کے آ جائے تو گنجائش ہو جائے گا. وہ سوال بھی میں کرتا ہوتا ہوں کبھی کبھار نا، کیونکہ وقت تھوڑا، اس لیے میں کہتا ہوں جلدی ہو جائے آخر میں، ورنہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہماری دلچسپ اس میں یہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے وہاں پہ نماز سے زیادہ وضو کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنی دور بندہ وضو کر لگ پتہ جاتا ہے. تو جہاں پہ اتنی زیادہ وہاں مشقت ہو اور مشقت سے اس کو ہو تو اس میں جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جو 4 اور 3 کا ہے تو وہی مسئلہ جو آپ بتلا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دوسرے چکر پہ بھی اگر تیسرے سے پہلے بھی ہوا ہے تو اس میں دونوں قول موجود ہے کہ شروع سے کرے، ہمت ہے تو کر لے، ورنہ وہیں سے شروع کر لے تو کوئی بھی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ گئے ہوں گے، اس میں گنجائش ہے تو جہاں پہ گنجائش ہے تو وہ سہولت والی گنجائش دے دینی چاہیے. لیکن اکثر بات دیکھا گیا کہ وہ لوگ اب زمزم سے بھی وضو کر جی جی نہیں، تیمم نہیں کر سکتا. جی 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 وہ بہتر یہی ہے کہ وہیں سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آب زمزم ہے یا وہاں کے جو آداب وغیرہ ہیں وہ زیادہ ہے، کیونکہ حجر اسود کا استلام ہے یا جس جگہ کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے
اس کا ادب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. 1,00,000 کا ثواب ہے. اللہ حفاظت فرمائے جہاں کسی کو تکلیف دیں گے تو تکلیف اور گناہ بھی 1,00,000 ہے. وہاں احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کہیں پہ بھی ہے تو 2 رکعت نماز ہم وہاں پہ ادا کر لیں. تو یہ ہمارا اس طرح سے کیا ہو جائے گا کہ طواف بھی مکمل ہو جائے گا. عمرے میں ہم نے کتنی چیزیں بولی تھیں؟ 4. کون کون سی تھیں؟ سب سے پہلے احرام ہے، طواف ہے، پھر سعی ہے، قصر یا حلق ہے. جو اس میں یہ ہے کہ جو سماعت جو بعد میں شریک ہوئے ہیں، عمرے کی 4 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ احرام ہے، دوسرا یہ ہے کہ طواف ہے، اور تیسرا سعی ہے، اور چوتھا حلق یا قصر ہے. ہم نے احرام کے اوپر بھی بات کر لی اور طواف کے اوپر بھی بات کر لی. اب کس کے اوپر بات کریں گے؟ سعی کے اوپر بات کریں گے. سعی پہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج بھی سہولیات کے باوجود بھی صفا اور مروہ پہ لگ پتا جاتا ہے. وہاں کی جو روب ہے ان سہولیات کے باوجود بھی موجود ہے، بندے کی بس ہو جاتی ہے. وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شکر ہے وہ ایک چکر وہ ایک ہے، ڈبل والا نہیں تھا. یہ پورا جو ہے نا لگانے کے بجائے صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ، تو مروہ کے اوپر 7واں چکر ہمارا مکمل ہوگا. درمیان میں جو میلین اخضرین جو 2 وہ ہیں نیلے لائٹس ہیں اشارے کے لیے دی ہوئی ہیں، وہاں پہ مرد تو تھوڑا سا بھاگیں گے. خواتین کی عزت اور عصمت کو برقرار رکھتے ہوئے خواتین نہیں اس میں، وہ کہ وہاں پہ خواتین بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ جب یہاں پر ہیں تو اس کی مختلف قسم کی دعائیں بھی ہیں، مسنون دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آپ حرم کی طرف دیکھ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑے ہوئے، دونوں صورتیں ہیں. درمیان میں آپ سانس بھی لے سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور دعائیں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. پھر ایسے ہی مروہ کے اوپر جا کر پھر حرم کی طرف دیکھ کے آپ بیٹھ کے کھڑے ہو کے جو بھی آپ کو کیفیت اور جو بھی سہولت ہو وہاں پہ آپ اپنی دعائیں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. حزم الاحزاب وحدہ اور وانجز وعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا شاید اس کے آخر میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ. یہاں تک جو ہے یہ صفا مروہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اس کے پس منظر میں بہت بڑی جان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ کتنی مشقتوں کے بعد حرم میں دوبارہ واپس ہے. تو حرم کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے اللہ نے تمام قبیلوں اور تمام کے تمام احزاب کو شکست دی. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کمال تعلق بھی ہے. تو یہ والی دعا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہ والی دعا مسنون ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں آپ وہاں پر اپنی ساری کی ساری کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ 3 چیزیں ہماری عمرے کی مکمل ہوئی ہیں. عمرہ کتنی چیزوں کا نام تھا؟ 4 کا. کون کون سی؟ سعی، حلق یا قصر. 3 چیزیں ہو گئیں حلق اور قصر کے اوپر. حلق اور قصر میں یہ ہے کہ جو وہیں پر ہی بہت ساری سروسز چل رہی ہوتی ہیں، کینچیاں بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں، لوگ ہر جگہ ہی جو ہے نا وہ جگاڑ سسٹم لگائے ہوتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جس کا جو ابھی احرام کے اندر ہے وہ کسی اپنے بال بھی نہیں، کسی کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا. باریاں لگا لیتے ہیں، یہاں سے ریزر روزر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں تو میرا کاٹ تو میں تیرا ٹینڈ کر دوں. وہ 10 ریال 15 ریال تو مہنگے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جس نے پہلے سے احرام کھول دیا ہوا ہے وہ تو دوسرے کی جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے، جس نے احرام پہنا ہوا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ وہ جب تک اس کا کٹنگ نہیں ہوگی تب تک وہ اس کا احرام سے وہ باہر ہی نہیں آئے گا. تو اس میں احتیاط یہ ہے. ہاں خواتین کے لیے ہوتا ہے، خواتین بعض اوقات کیا آتی ہیں دوسری خواتین سے وہیں کھڑے کھڑے یا حرم میں جاتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک پورا کاٹنا ہوتا ہے اپنے بالوں کا، تو وہ اپنے خامن سے یا اپنے محرم سے یا کسی سے کہتے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے، یا کینچی ان کی جیب میں ہوتی خود ہی کاٹ لیتی ہیں. وہ کیونکہ احرام میں ہیں، احرام میں ہوتے ہوئے اپنے بھی نہیں کاٹ سکتی، کسی کے بھی نہیں کاٹ سکتی. اس میں یہ ہے کہ کوئی محرم یا کوئی خاتون ہے ہوٹل میں جا کے ان سے کسی اور سے کٹوا لیں تو وہی بہتر ہوگا
اس طرح سے کرنا درست نہیں ہوگا۔ جب یہ 4 چیزیں قصر میں یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ وہاں پر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی جان بھی قربان ہے، اور وہاں سے بہت سارے جو ہے نا وہ بال بھی اپنے سارے قربان نہیں کرتے۔ مسئلے کے جائز ہونے کی حد تک یہ ہے کہ 1/4 سر کے حصے کے جو بال کٹوانا وہ ضروری ہے۔ 1/4 دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں، یوں بھی ہو سکتی ہے اور اوپر سے تھوڑا 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 سارا کاٹ دیا تو 1/4 کے برابر ہو گیا، تو تب بھی ان کا وہ عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 4 چیزوں کے ساتھ یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں تو یہ عمرے کی تکمیل ان 4 چیزوں کے ساتھ ہماری ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ عمرے کی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اب آپ میں سے اس میں کوئی سوال وغیرہ ہوں تو کر لیں۔ جی عمرہ کرتا ہے تو اس کو بھی یہ وہ 1/4 حصہ کٹوا سکتا ہے بالوں کا، یا پوری سر کے بال کٹوا لیں؟ جی، جو پہلی دفعہ جاتا ہے حلق اور قصر دونوں میں سے کوئی ایک کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ جو پہلی دفعہ جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، محلقین مقصرین، یعنی کہ حلق کروانا چاہیے۔ حلق اگر نہیں کروا سکتا تو قصرین وہ کٹوا سکتا ہے۔ پہلی دفعہ تو پورا سر کے بال کٹوا حلق کے بعد غسل کے بعد کیا سننا چاہیے؟ جی غسل کا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حلق کے جو بالوں کا قصر کروانا ہے، پہلی دفعہ جا رہا ہے یا دوسری دفعہ جا رہا ہے، تو اس میں یہ کہ افضل تو حلق ہے، کیونکہ حلق ہی کا ہے۔ اگر کوئی مسئلے کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، بال چھوٹے کروانا چاہتا ہے، صرف قصر کروانا چاہتا ہے، تو تب بھی اس کا تکمیل عمرہ ہو جائے گا۔ افضل محلقین پہلے، کیونکہ حلق ہے، مقصرین دوسرا۔ علماء نے اس پہ یہ بھی کیا، کچھ علماء نے تو قصر کی طرف گئے نہیں، محلقین مردوں کے لیے، مقصرین جو ہے وہ خواتین کے لیے وہ قصر کروائیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ خواتین وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کروانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے دلیل لیتی ہیں کہ ان کے بال چھوٹے تھے۔ ان کے بال کثرت عمرہ کی وجہ سے چھوٹے تھے، عمرے بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، تو عمرہ زیادہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر عمرے پہ بھی تھوڑے تھوڑے بال کاٹیں تو بال چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہماری کس چیز کی ہو گئیں؟ عمرے کی ہو گئیں۔ تو آپ میں سے جو ہے وہ کوئی بتا دے تاکہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ عورتیں ایک دوسرے کے بال کاٹ دیتی ہیں، اگر مرد حرام میں تو وہ اپنی عورت کے بال کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ آپ نے نا کہ مرد ہی ان کے شوہر ہی بال کاٹ دیتے ہیں اور تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں۔ جی تھوڑے سے بال کاٹ لے ہوتے ہیں، مرد تو وہ محرم ہی کاٹے گا، لیکن اس وقت احرام کھولنے کے بعد احرام کی حالت میں نہیں کاٹے جا سکتے۔ صحیح کے لیے وضو کی شرط لازمی ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح میں بھی وضو ہونا چاہیے، لازمی ہے جی وضو ہر حال میں ہونا چاہیے، صحیح میں بھی وضو ہونا چاہیے۔ جی اب آ جاتے ہیں ہم حج کی طرف۔ عمرے کا آپ میں سے جو پہلے کن کن نے عمرہ کر لیا ہوا ہے تاکہ اس سے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی۔ حج کی طرف چلتے ہیں۔ حج کن کن نے کیا ہے حج کا بھی پتہ چل جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہلی دفعہ، اللہ بار بار کروائے۔ جی حج کی جو تعلیمی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور جو انتظامی چیزیں ہیں، وہاں کے تجربات کی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بھائی زبیر صاحب سے ہم سنیں گے کہ وہاں کے تجربات ان کو کیا ہوئے تھے اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ ان سے ہم کر لیں گے۔ پھر جو اس کی ہے باتیں مدینہ المنورہ کی جو چند چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ جی 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ میں سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 8 سے یہ 13 تک، 8 سے 13 تک 5 دن ہیں، اور 5 دن سے یہ تقریباً 5 مقامات ہی کہہ لیں، تو ان کو جو ہے نا وہ 3 مقامات حج کے ہیں، السلام ورحمۃ اللہ، اور حرم ہے، اور اپنا جو رہن سہن ہے وہاں سے۔ تو فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر میں تلبیہ کی کثرت کی جاتی ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد رات قیام وہاں پر مینا میں ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ جو 8 ذی الحج کا جو دن ہے یہ ہمارا کہاں پہ گزرے گا؟ مینا پہ گزرے گا۔ اور مینا پہ کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5۔
وہی ساری نمازیں وہی ہے کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء کی نماز، اور قیام بھی ہمارا وہیں پہ ہے۔ اب وہ جی احرام کی وہی چیزیں جو عمرے میں احرام میں ہم نے چیزیں بتلائی ہیں، وہ ساری چیزیں احرام والی وہی ہیں۔ اور 2 نفل پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد؟ جی تو پہلا دن جو ہے وہ 8 ذی الحج کا ہے، احرام باندھ کے احرام وغیرہ غسل وغیرہ کر کے نوافل پڑھ کے جو عمرے کے احرام میں چیزیں تھیں وہ ساری، آخر میں دوبارہ عمرے کے احرام کو دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم دہرا دیں گے۔ تو وہ ساری کرنے کے بعد ہم مینا میں پہنچ جائیں گے اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھیں گے اور قیام بھی ہمارا وہیں پر ہی ہوگا۔ اور 8 ذی الحج کے بعد کون سا دن آ جائے گا؟ جی 9 ذی الحج، اور اس میں وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت، دونوں نمازیں ایک، اس میں آتا ہی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ پڑھنی چاہیے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ظہر کی بھی 2، ظہر اور عصر جمع ہیں اور مغرب اور عشاء جمع ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میدان عرفات میں اس قیام کو وقوف عرفات کہتے ہیں، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ حج کے جو 3 فرائض آتے ہیں، احرام ہے، وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارت ہے، پھر ان تینوں میں جو سب سے اہمیت والا رکن ہے وہ یہ وقوف عرفہ ہے۔ تو وقوف عرفات میں رہنا، تھوڑی پل کے لیے جانا، یہ اگر کسی نے وہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت اس دن جو ادھر سے گزر گیا یا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو اس کا بھی حج شمار ہوگا، اور کسی نے اس میں سستی کی اور سارے اعمال کیے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تمام ارکان میں سے یہاں پر رکنا، اور اسی میدان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 گھنٹے دعا امت کے لیے فرمائی، 5 گھنٹے ہاتھ بھی اٹھائے، اور یہ ہے کہ میدان عرفات میں اگر کسی وجہ سے 9 ذی الحج یا کسی دن اسی رات میں کوئی یہاں سے نہیں گیا تو اس کا حج جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا وقوف ضروری ہے۔ اب 8 کو کہاں پہ تھے ہم؟ مینا میں۔ مینا میں کتنی نمازیں تھیں؟ 5 کون سی؟ ظہر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہو گیا۔ فجر، اب وقوف 9 کو کہاں پہ آئے ہیں ہم؟ وقوف عرفات میں 8 کو فجر، جو 9 کی فجر ہے وہ تو ہم پڑھ کے آئیں گے، مینا سے پڑھ کے آئیں گے، مینا میں ادا کر کے نکلیں گے۔ ظہر اور عصر ہم پڑھیں گے عرفات میں۔ اچھا، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ وہ علیحدہ پڑھی جائے گی، کس طرح وہ پڑھاتے ہیں؟ جی معلمین وغیرہ جو ہیں وہ جماعت کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، وہاں پر جماعت ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جماعت آفیشلی ہے تو تب تو سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو آپ کا گروپ ہے، آپ کے گروپ میں جو معلم صاحب آپ کے ہوں گے اس میں جماعت ہی کا اہتمام۔ اگر بالفرض نماز معلم نہیں ہے، جو کوئی ایسی ہے 2 4 5 لوگ ہیں، تو آپ پھر بھی جماعت ہی کا اہتمام کریں تاکہ جماعت ہماری کسی صورت میں نہیں جائے۔ جی 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 جی، وہ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ جتنے بھی اعمال اور وہ ہیں مسجد نمرہ کا اور وہاں کا خطبہ اور وہاں کی نمازیں، اس میں یہ ہے کہ جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں جس کو جتنی سہولت، کنارے کنارے پہ سہولت یا درمیان میں سہولت، جس کی جتنی جان ہے وہ اتنے اعتبار سے ان اعمال کو پورا کر سکتا ہے۔ جی اسی دن، یعنی یہ 9 کا جو دن ہے، 9 کا جو دن ہے، اسی دن غروب آفتاب کے وقت عازمین مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں نماز عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے۔ رات مزدلفہ میں ہی قیام ہوتا ہے۔ رات کہاں پہ قیام ہوتا ہے؟ مزدلفہ میں۔ تو اب ہم یہ 8 کو کہاں تھے؟ مینا میں کون کون سی نمازیں پڑھی تھیں؟ اور فجر پڑھنے کے بعد ہم کہاں آ گئے تھے؟ وقوف عرفات میں۔ یہ وقوف عرفات جو ہے یہ کون سا دن ہے؟ 8 کی بجائے اگلا کون سا؟ 9 ذی الحج۔ تو 9 ذی الحج میں ظہر اور عصر ہم نے یہاں پر پڑھی، اور مغرب کے قریب سے ہم وہاں سے چلے گئے، اور 10 کو ہم آ کے کہاں پہ پہنچ گئے؟ 9 کو ہی ہم ساتھ میں مزدلفہ پہنچ گئے۔ رات کا قیام کہاں پہ کرنا ہے؟ مزدلفہ میں ہی کرنا ہے۔ مغرب عشاء بھی مزدلفہ میں ہی پڑھنی۔ سر اس میں ایک کویسچن تھا، میں کل پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو آپ 15 دن سے زیادہ ادھر آئے مکے میں، پھر آپ 4 فرضی پڑھیں گے، اگر نہیں آئے تو 2 پڑھیں گے۔ اچھا، مسافر اور وہ بندہ حج سے 15 دن پہلے جا رہا ہے
پھر وہ 2 پڑے گا 4 پڑے گا؟ اس کے 15 دن ہوئی مسافر نہیں تھا. ہاں اگر تو مسافر ہے تو وہ تو 2 پڑے گا. 2 پڑے گا. جی اگر مقیم ہے وہاں پر وہ حرم میں ہی رہ رہا ہے, مکہ میں پہلے پہنچ چکا تھا, 15 سے 18 دن اس کو وہیں پر ہو چکا, تو وہ وہاں کا مقیم ہے. تو مقیم ہونے کی صورت میں وہ جب اکیلے میں نماز پڑھے گا تو پھر تو اس کے اوپر مسافر والی چیزیں لاگو ہوں گی. اگر وہ وہاں پر کسی کی امام کی اقتداء کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ امام کی اقتداء میں ہی وہ پڑھے گا. اگر امام مسافر ہے تو مسافر والی نماز جو ہے وہ, یہ خود بھی مسافر ہے, امام بھی مسافر ہے. اگر یہ خود مقیم ہے اور امام مسافر ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنے یہ 2 رکعت اور بھی پڑھے گا, یہ مکمل نماز ہی پڑھے گا. مصطفیٰ ابھی یعنی مسافر ہے بھی تو نماز پوری فرض پہ ہی پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ. ہاں اگر مسافر ہے اور وہاں کے امام جو وہاں کے مقیم ہے تو وہ اس کو ویسے بھی پوری پڑھنی چاہیے, اس کو ویسے بھی پوری پڑھنی چاہیے. جی 10 ذی الحج کو مینا کی طرف روانگی ہے اور مزدلفہ میں ہی کنکر جو ہے وہ تلاش کر لیے جاتے ہیں, ڈھونڈ لیے جاتے ہیں. وہ تقریباً کتنے 70 کے قریب, 70-72 جو ہے وہاں پہ آپ پہلے سے ہی تلاش کر لیں, اور اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کے بھی وہ پہلے سے وہیں پر, کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئے یا احتیاطاً 70-72 کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ گم بھی ہو سکتے ہیں, گر بھی سکتے ہیں, کیونکہ مینا کے اندر آپ اٹھائیں گے تو وہ معتبر نہیں ہوں گے, وہاں سے اٹھا کے مزدلفہ سے ہی اٹھائیں گے. فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں توقف کرنا واجب ہے. مطلب فجر کی نماز اس میں یہ ہے کہ راتوں رات ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو پہلے بھی عرض کروں کہ انتظامی طور پر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو چیزیں آپ نے یہاں پہ پڑھی یا کسی کتاب میں پڑھی یا کسی لیکچر میں دیں اور وہاں پر عملی طور پر آپ کو وہ چیز نہیں ملی, انتظامی طور پر آپ کو آگے پیچھے لے کے گئے ہیں, تو پھر ان کا وبال انہی کے اوپر ہوگا, یا ان کے انتظامات میں تھوڑی بہت لچک پھر بھی ہوتی ہے تاکہ انہوں نے انتظامات کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس میں حج کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی حرج نہیں آتا, حرف نہیں ہوتا, حج پھر بھی ہو جاتا ہے. بلکہ ان کے انتظامات کے لیے ایسی صورت میں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے تاکہ ہماری 1 2 4 کی وجہ سے ان کے انتظامات بھی خراب نہ ہوں. اس میں لچک جب ہوتی ہے تو خود بھی بندے کو دینی چاہیے. توقف وقوف کرنا, رکنا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فجر کے فوراً بعد کہتے بھی بیٹھو گاڑی جا رہی ہے تو تھوڑا سا رکنا تو ہے. آپ وہاں پہ اڑی کر لیں کہ بھی میں نے نہیں رکنا, تو میں نے تو رکنا ہے, تو ہم نے تو پڑھا ہوا تو یہاں پر رکنا ہے. کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے معلمین اور ان کے ساتھ پہلے سے کر لیں تھوڑی دیر, یعنی کہ رک جائیں, رکنے کے بعد آپ جائیں. اگر رکنے کا آپ نہیں کہہ رہے اور جلدی سے وہ آپ کو پہلے ٹائم میں نماز پڑھوا کے لے کے جا رہے ہیں تو انتظامی چیز ہونے کی وجہ سے اس میں لچک موجود ہے, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. مینا میں پہنچ کر حجاج کرام کو 3 واجبات بالترتیب ادا کرنے ہیں. 3 واجبات ہیں یہاں کے. سب سے پہلے یہ ہے کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنا ہے, اور قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے یا کتروانا ہے. اس میں انتظامی چیزوں پر جو قربانی کی چیزیں ہیں وہاں پر انتظامی چیزوں پر وہ زبیر بھائی سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں اگر تو باعتماد سلسلے آپ کے موجود ہیں تو پھر ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, اور وہاں اگر کوئی آپ کو سہولت دے رہا ہے خود قربانی کروانے کی تو تب تو سب سے زیادہ بہتر ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس میں جس کو کہتے ہیں کہ سر سے اتارنا یا بس فون پہ یا میسج کے اوپر ہو جانا کہ بھی آپ کی قربانی ہو چکی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو چیز جس کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا علم بھی واجب ہے, اس کا کیئر کرنا بھی اتنا ہی واجب ہے. جو چیز فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے اور اس کو کیئر کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے, تاکہ اس اعتبار سے ہم تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہماری کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں ہو جانے چاہیے. تو 10 تک جب آپ قربانی کرنے کے بعد سر منڈوا لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو حج ہے, حج کے کچھ ارکان تک یہ مکمل ہو جاتا ہے. احرام کی پابندی آپ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, احرام کی پابندی سر منڈوانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ کہ وقوف عرفہ میں جو 9 ذی الحج کا ہے اس میں جو دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا اس میں ایک کیونکہ حج ایک نظریے کا نام ہے, ایک تو عبادت ہے اور عبادت عاشقانہ انداز میں ہے, کیونکہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب تم کسی مسجد نماز کے لیے جاؤ تو خوبصورت ہو کر خوشبو لگا کے اور اپنے آپ کو جتنا بھی خوبصورت کر سکتے ہو کرو. لیکن حج میں آتا ہے کہ العشعث الاغبر, جو جتنا براکندہ ہوگا, غبار آلود ہوگا, میلا کچیلا ہوگا, اتنا زیادہ محبوب ہوگا. یہ حج کی ادا ہے کیونکہ اس میں ادائیں ہیں, اداؤں کو ہی کیا جا رہا ہے. اچھا اس میں پھر جو دعا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا والی چیز تو کوئی نہیں ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں ایک دعا ہے. تو اس میں ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں 1,40,000 اور ان کے سامنے جب ان کو سکھلا رہی ہیں کہ جو مقصد میں لے کر آیا تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس مقصد پہ ہم آ چکے ہیں. وہاں پر توحید کا نظریہ, اللہ ایک سے ہونے کی جو سوچ اور یقین ہے وہ عرفات میں لینے والی ہے. مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ دعا نہیں ہے, حقیقی طور پر تمام دعاؤں کا نتیجہ اور تمام دعاؤں کا خزانہ اس میں موجود ہے کہ دعاؤں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی کثرت ہے وہاں پر, اور اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کو بولنا بھی ہے اور وہاں اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اصل میں یہی ہے کہ حج سے ہم یہ چیز لے کر جا رہے ہیں. تو یہ 10 تک جب آپ نے اپنا احرام وغیرہ کھول لیا ہے تو ابھی 2 دن آپ کے لیے بچ چکے ہیں رمی کے لیے اور طواف زیارت, اور تیسرا دن جو 13 کا ہے وہ آپ کے لیے اختیاری ہے, کر لیں تو بہتر ہے. طواف زیارت اور سعی ہے. طواف زیارت میں گنجائش ہے, اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسی دن ہی جائیں اور جا کر اپنا جو ہے وہ طواف زیارت کر لیں. اور بعض اوقات وہ جو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ابھی نکل رہے ہوتے ہیں, نکلنے سے پہلے آپ اپنا طواف زیارت جتنی جلدی ہے کر لیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو طواف زیارت پھر بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز وہاں پر ذہنی طور پر بندے کو یہ کر لینی چاہیے کہ جب بندہ گیا ہی اس کام کے لیے ہے تو پھر وہاں جلدی ہونی ہی نہیں چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. اور حج کن کے اوپر ہے؟ صاحب حیثیت کے اوپر ہے. تو جب صاحب حیثیت کے اوپر ہے تو تھوڑی سی دکم پیل کے اوپر, مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کا جو بوسہ ہے اس کے لیے بھی اگر آپ نے تھوڑا سا بازو یوں کر لیا, اور حجر اسود مسنون ہے اور یہ جو کونی مارنا تھی یہ حرام ہے. اچھا یہ کونی اگر جوس کی وجہ سے ہو جائے, دودھ کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے ہو جائے تو جانے والے تو سارے صاحب حیثیت ہیں, تو وہاں تو جا کے تقسیم کرنی چاہیے. اور ایسی دکم پیل میں تو کوئی آ کے ہاتھ میں رکھ دے تو پیار سے لے لیں تو اس کے اکرام کے لیے, ورنہ اس طرح کی اس میں احرام کی حالت میں تاکہ اپنے اعمال اور دوسری چیزیں ضائع نہ ہوں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. طواف زیارت اور سعی ہے. حجاج کرام احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جا کر چوتھا رکن طواف زیارت ادا کرتے ہیں. یہ حج کے فرائض میں شامل ہے. اور پھر کیا ہے کہ مینا واپسی ہے, مینا واپسی ہے. طواف سے واپسی, طواف زیارت اور سعی کے بعد 2 رات 2 دن مینا میں قیام کرنا سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ ہے. اگر یہ ہے کہ طواف وہاں پر قیام آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہے کہ اپنی جو کنکر وغیرہ مار کے دوبارہ اپنے ہوٹل میں آنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. قیام کی سہولت اگر آسانی کے ساتھ ہے اور آسانی کے ساتھ نہیں بھی ہے تو اس سنت موقدہ کو پورا کرنے کے لیے قیام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. مکہ میں یہ کسی جی سر اس میں یہ اگر ہم 10 دن جب قربانی کر لیتے ہیں جی پھر اس دن ہم احرام چینج کر سکتے, کپڑوں میں آ سکتے ہیں جی مینا کپڑوں میں ہی جائیں گے دوبارہ؟ جی نارمل کپڑوں میں, کپڑوں میں. تو کہ اگر ہم نے 10 دن حجہ کو ماشاءاللہ رمی کر لی, ساتھ ہی اپنے وہ قربانی کر لی, حلق منڈوانی, ہاں جی, اس کے بعد طواف زیارت 3 دن بعد کرتے ہیں جی, لیکن آپ اپنا احرام اتار کے, احرام بالفرض آپ نہیں بھی اتارتے تو اب آپ کا وہ صرف لباس رہا ہے, احرام کی پابندیاں پھر بھی نہیں رہی, پابندی ختم ہوگی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ یونیفارم چینج کر لیں, آپ کی مرضی اسی میں ہی رہیں, وہ آپ کی اپنی سہولت. جی حلق کے بعد آپ کے اوپر طواف کی جتنی اس کی احرام کی جتنی پابندیاں وہ ختم ہو جائیں گی. جی ان تینوں طریقوں میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. رمی کا وقت زوال کے بعد اور غروب آفتاب تک ہوتا ہے. جو 13 ذی الحج کی رمی ہے وہ اختیاری ہے, وہ اختیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کا قیام وہاں پہ فرمایا ہے, وہاں پہ کر کے آ جائیں تو بہت بہتر ہے. اگر وہی بات ہے کہ انتظامی طور پر آپ کو سہولت میسر نہیں ہو رہی اور آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ آپ 13 ذی الحج کی بھی اختیاری طور پر یہ آپ کر کے آ جائیں. اب دوبارہ سے تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں کہ 8 کو ہم کہاں پہ گئے تھے؟ مینا میں. تو مینا میں کون کون سے اعمال تھے؟ 5 نمازیں. کون کون سی؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر.
फजर के बाद 8 के बाद कौन सी तारीख आ जाती है? 9। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? अरफात में आ जाएंगे। तो अरफात में आगे कौन कौन, एक तो ये है कि वकूफ़ अरफा है, वहाँ पर दुआएं हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वकूफ़ अरफा हुआ, और कितनी नमाज़ें हमने यहाँ पढ़ी? ज़ुहर और असर। अच्छा, मगरिब के वक़्त में हम फिर कहाँ पे चले जाएंगे? मुज़दलिफ़ा में चले जाएंगे। और मुज़दलिफ़ा ये तारीख़ कौन सी है? 9 ही है। मुज़दलिफ़ा 9 की रात ही है। तो मुज़दलिफ़ा में हमने क्या किया? मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी, क़ियाम भी वहाँ पे किया, और सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद हम कहाँ पे? हम मिना की तरफ वापस आएंगे। यहाँ से कंकरियाँ मैंने जो असर से मगरिब के दौरान जो दुआ का सीन है, वो जो दुआ मांगनी है, वो हज का रुकन है। वो मगरिब असर से मगरिब के दौरान जो खड़े होकर दुआ मांगनी है अरफात में, वो क्या? वो सुन्नत है, सुन्नत है। वकूफ़ अरफा वहाँ पे रहना जो है वो फ़र्ज़ है। बाकी जो अमाल हैं हुदूद के अंदर रहना वाजिब है, और उसके अंदर जो दुआ हाथ उठा के करना और रोना गिड़गिड़ाना ये सारी सुन्नतों में है। जी जी जी। तो इधर मैदान अरफात में ये ख़वातीन और मर्द इकट्ठे ही होते हैं? जी, अरफा इसमें मौजू मुकम्मल हो जाता है, तो इसकी जो तारीख़ी पस मंज़र है वो थोड़े थोड़े वो भी मैं आपको बतला देता हूँ, ताकि मदीनतुल मुनव्वरा भी हमने जाना है। तो जी, मिना से हम कंकर वहाँ पे उठा के वापस हम 10 को कहाँ पे आएंगे? मिना में वापस आएंगे। तो मिना में हमने कितने अमल करने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक ये है कि कंकर मारना, और दूसरा क्या है? कुर्बानी करना, और तीसरा क्या है? हलक या कसर वगैरह हलक करवाना। और ये 3 जब काम हुए तो हमारा इहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। जी जी, कसर कसर जो है वो कटवाना है, और हलक जो है वो ब्लेड वगैरह जो है ना उसके साथ वो करना। उनमें से आपको इख्तियार है, कोई भी कर लें। अच्छा, फिर ये है कि तवाफ़ ज़ियारत है और साई है, और उसमें गुंजाइश है दोबारा आप मिना में 12, 11 और 12 को तो वहाँ पर है ही है, 13 का आपके लिए इख्तियारी है। ये चीज़ मुकम्मल हो चुकी हुई है। अभी आगे मदीनतुल मुनव्वरा चले जाएँ, इसमें सवालात। बता दें कि पहले दिन 10 को 11 को एक कैसे मानी? सबको मानी तीनों को? नहीं, आप पहले दिन ये 10 को ये तस्वीर की तरफ देखें, ये पहला दिन जो है बड़ा है, और दूसरा दिन जो है वो छोटा है, और तीसरा दिन ये है दरमियाना है, और तीसरा दिन बिल्कुल छोटा है। तो ये आके 7-7 कंकर जो है ना मारने हैं। तो इसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस जो हॉल उन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर जाना ज़रूरी है, और ज़रूरी करते हुए अपनी जो ये बगल है इसका पूरा मुकम्मल खुला होना भी ज़रूरी है, लाजिम है, ताकि ये खुलेगा तो फिर जाकर पावर और आगे भी जाएगी। अपनी कोशिश में मुकम्मल तौर पर वो करें, और उसके अंदर गिराना भी ज़रूरी है। ये आप नक्शे से देख लें, ये मक्कातुल मुकर्रमा है। यहाँ से ये मिना में आप पहले से यहाँ पर क़ियाम किया है, और यहाँ से आते हुए आप 9 को जो है वो मुज़दलिफ़ा में आ गए, और यहाँ से आते हुए आपने जो है ना अरफात में आए। अरफात से फिर आपको मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा से फिर आप मिना आए हैं। तो ये दरमियान में ये थोड़े थोड़े ही फासले के ऊपर है। पहले लोग तो पैदल ही चले जाया करते थे, अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसों और उसका इंतज़ार नहीं करते, पैदल भी आते जाते रहते हैं। जी, इसके साथ मदीनतुल मुनव्वरा के कुछ फ़ज़ाइल हैं और कुछ आदाब हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसमें यह था कि सबसे पहले हमने बात की है उम्रे पर, और उम्रे के बाद की है हज पे, और अब है मदीनतुल मुनव्वरा पे। अक़ीद जी, जो दोनों अलग अलग हैं। तवाफ़ ज़ियारत जो है वो उसका रुकन है। तवाफ़ विदा जब आप मक्कातुल मुकर्रमा से जाने लगेंगे तो उस वक़्त अलविदाई तवाफ़ जो है उसको अलविदा कहते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में बहुत सारी अहादीस में उसकी फ़ज़ीलतें तो आती हैं, 40 नमाज़ों की भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने 40 नमाज़ें मेरी मस्जिद में पढ़ी वाजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे जाके हमारा ये अक़ीदा और नज़रिया है अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत मुराद कुरान और हदीस की रोशनी में, कि वहाँ पर जो भी बात की जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमा फरमाते हैं। तो जैसे सहाबा किराम के दौर में ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आदाब अभी भी वही हैं। जैसे हम बड़ों के और बुज़ुर्गों के उसमें जाते हैं
تو ابھی کیسے کہتے ہیں کہ بھی خاموشی سے اور اہتمام کے ساتھ ان کا رہنا چاہیے. ہمارے بڑے بزرگوں کے اعمال میں سے آتا ہے. مسجد نبوی کا جو والا حصہ ہے جس میں وہ ہے ریاض الجنہ ہے، اور جو پرانا حصہ ہے ریاض الجنہ سے لے کر چاروں طرف جس طرف بھی آپ سلام پیش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں. مواجہ شریف ادب کا طریقہ ہے کہ وہاں پر آپ سلام پیش کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے بھی اگر آپ اپنا درود السلام پیش کرتے ہیں تو آپ کا درود السلام وہاں پر بھی سنا جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ درود السلام سے سب سے زیادہ یہ ہے، جیسے آپ جمعے کے خطبے میں دوسرے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھی خاموش ہو جاؤ، تو وہاں سب سے زیادہ ادب اور سلیقہ ہے. ریاض الجنہ میں بھی آپ کو اللہ پاک دے دیں گے اور وہاں پر بھی سارا کچھ دے دیں گے. سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں جتنا ادب ہو سکے اتنا ہی کریں. خاموشی، دھیمی آواز کہ اس کو اگر کان میں اشارہ کے ساتھ بتانا پڑے تو وہ کر لیں، لیکن یہ کہ اس ایریے میں اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو کوئی شخص مواجہ شریف پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، مواجہ کی کروں، تو اس میں وہ ساری سہولت، کیونکہ جب آپ سلام پیش ہوتے ہیں یا دوسری طرف دیوار کی طرف ہوتے ہیں تو آپ کو وہی سہولت میسر ہے. یا یہ ہے کہ آپ اس طرف آ کے جہاں پر وہ اصحاب صفہ کی طرف جگہ مشہور ہے اس میں بھی وہی سہولت میسر ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 72 دفعہ جو کوئی شخص وہاں پر پڑھے اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مواجہ شریف میں جب آپ جا رہی ہیں تو یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں کیا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی یا امیر المومنین ابوبکر الصدیق یا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان کو بھی سلام پیش کرنا. اور سلام پیش کرنے کے ساتھ علماء کے عمل میں یہ چیز بھی آتے ہے کہ کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت ہے اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہاں پر بھی اگر وہ سنائی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے مولانا ترجمی صاحب کے بارے میں وہ خود بھی آتا ہے کہ میں مواجہ شریف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نسب پڑھ کے پیش کرتا ہوں. اس طرح کی سہولت ہو. ہم نے جو ہے وہ میٹرک میں اور اس کے بعد کتنی سمریاں یاد کی ہیں اور کیا کچھ پتہ نہیں یاد کیا ہے، اور یہ ویب ڈیولپنگ والے پتہ نہیں کون کون سی لینگویج سیکھتے رہتے ہیں. تو دعائیں اور دعاؤں کا اہتمام تو ہمیں ابھی ٹائم بھی ہے، صبح شام ہم لگائیں، اس کا رٹا لگائیں، ہم قاری صاحب سے مفتی صاحب سے ٹائم لے جائیں، اتنے پیسے ہم لگا رہے ہیں، سارا اہتمام کر لیں. وہاں سیکھنے میں کرنے میں خلی ولی کر دیتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں یہ وہ ہے. حاجی صاحب جب پچھلے تشریف لائے حاجی عبداللطیف صاحب کہ حج کا نقصان کرنے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حج کیا اور بغیر سیکھے کیا. وہی ایک لفظ میں کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، سارے کری جا رہے ہیں، کوئی گل نہیں. تو اس میں ایک چیز تو ہوئی ہے. 3 سے 4 چیزیں اس میں یہ ہیں جو ریاض الجنہ کی ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں اس کا کسی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے. جو ابھی 1-2 باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو آپ کا اپنا ذوق ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کو شریعت اور حدیث نہیں سمجھیں گے. ایک تو ہوئی یہ بات. دوسری یہ ہے کہ اگر سلام کے ساتھ آپ وہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سنا دیتے ہیں کہ یا اللہ میں براہ راست یا رسول اللہ آپ کو آپ کا کلمہ سنا کے جا رہا ہوں. جیسے وہ سلام سماعت فرماتے ہیں تو اشہد انک رسول اللہ بھی سماعت فرماتے ہیں. تو میں یوں کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ توحید سنا کے آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت اور قیامت کی ہول ناکی میں میری آپ گواہی دیجئے، میں آپ کو آپ کا کلمہ سنا کے جا رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں موقع ملے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اطمینان سے، پہلے سے میں نے عرض کیا کہ کسی کو کرنا، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کھڑے رہیں. اس کو اشارہ بھی نہ کریں کہ بھی تو کھڑا ہو. آپ کھڑے رہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں گے، گھنٹہ کھڑے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن کھڑے رہیں ایک طرف. جو نماز پڑھ رہا ہے یا دوسرا تیسرا، اللہ کی طرف سے آپ کو فرشتہ یا کوئی فرشتہ بن کے آئے گا، کہے گا حاجی صاحب آپ ادھر آ جائیں. آپ کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں اطمینان سے انتظار میں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو وہ ریاض الجنہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ حقیقی جنت ہے.
حقیقی جنت ہے، اور حقیقی جنت کے جو رولز ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک دفعہ جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی دوبارہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ریاض الجنہ اس نیت سے، اپنی خواتین کو بھی اس نیت سے وہاں پر جا کے اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ آپ کی توفیق سے ہی ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، آپ کی توفیق سے ریاض الجنہ میں آیا ہوں، یہ حقیقی جنت ہے۔ تو اس میں کیا ہے، میں اب آ گیا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے ایسے اعمال ہی کی توفیق دے دیجئے کہ میں شرمندہ نہ ہوں اور حقیقی جنت میں ہی رہوں، آپ ہی لائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو چاہو گے وہ پورا ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اب مانگے سارا کچھ آپ وہاں، یا اللہ جنت میں ملتا ہے، اپنی دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر حرج کی بات ہوتی، کتنا بڑا عظیم رکن ہے، رکن حجر اسود اور رکن یمانی، اور وہاں پر بتلایا جا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا خوبصورت مانگنے کا بتلایا جا رہا ہے۔ دنیا خوبصورت بنانا، مانگنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب چیز ہے، لیکن ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ ہونا ضروری ہے۔ کافر لوگ جو تھے وہ فی الدنیا حسنہ کہتے تھے، وفی الآخرہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، دوسرے پارے میں اس کی تفصیل ہے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، یہ مسلمانی ہے، اور دنیا اچھی اور آخرت کے اوپر نظریہ نہ رکھنا یہ کفر ہے۔ تو وہاں پر دنیا بھی مانگنی، آخرت بھی مانگنی، اور وہاں پر درود السلام 40 درود السلام کے صیغے بھی ملتے ہیں، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ حرم میں جو ہے وہ کم از کم ایک قرآن مجید کی تکمیل، ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہیں کہ پورا قرآن مجید بھی ڈیلی میں پڑھتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ، کتنے ہمارے جاننے والے ان کا معمول ہے صبح جاتے ہیں طواف بھی کرنا۔ حرم کے اندر رہتے ہوئے وہاں کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ طواف کرنا ہے، اور ایک شخص یہاں پر سجدے میں ہے اور یا تلاوت میں عبادت میں، وہاں حرم میں ایک شخص یوں صرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں پر ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا زبانی پڑھ رہے ہیں، سر جھکانے کے طواف کے دوران تو وہ سر جھکانا ہے، ویسے دیکھنا عبادت ہے۔ وہاں جو کعبے کو دیکھ رہا ہے اور یہاں نوافل میں ہے، تو وہاں وہ دیکھنے والا اس نوافل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اور حرم مکی میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، توحید ہے، اور یہاں پر رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ سے، دونوں جگہ سے، یا کم از کم مدینہ المنورہ سے ایک تحفہ ضرور لے کر آئیں، ایک تحفہ، ویسے تو زیادہ جتنا مرضی لے کر آئیں۔ تحفہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آج یہاں سے جا رہا ہوں، یہ داڑھی آپ سے تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ پہلے بھی انہی کا ہے، فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں آج یہ ہے کہ میں آپ سے تحفہ لے کے جا رہا ہوں کہ سورۃ یاسین کو فجر میں زندگی بھر پڑھوں گا، تہجد میں زندگی بھر پڑھوں گا، آنکھوں کی حفاظت زندگی بھر کروں گا، سارے ہی یہ تو محرمات ہیں، اس کا اہتمام ضروری ہے، لیکن ایک مان ہوتا ہے، ایک مان ہوتا ہے، کوئی ایک صفت لے کر آئے اور اس صفت کے اوپر زبان کا جو مرضی ہوگا جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ مدینہ سے میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ باقی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خرید و فروخت ہے، وہ کھجور ہے، وہ زمزم ہے، وہ تو ایک انتظامی چیز ہونے کی وجہ سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حج مقبول اس بندے کا ہے کہ واپس آ کر اس کی زندگی تبدیل ہو تو اس کا حج قبول ہو چکا، اور زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آئی، چینجنگ نہیں آئی، تو اس کے حج میں اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان اللہ پاک نے ان کو دیا ہوتا ہے، اللہ پاک مزید وہ دیں کہ وہ حج گھر سے جاتے ہیں حرم، حرم سے پھر گھر، دکان سے جاتے ہیں حرم، حرم سے پھر دکان، بات سمجھ گئے؟ محلے کی جو مسجد ہے اس کو 5 وقت کا، یہ تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے 5 نمازیں، اور اس کا اہتمام کہ ہماری 5 نمازیں اور 5 جو دوسرے گھر والے دوسرے احباب ہیں، بہت سارے کہتے ہیں، وہ ایک صاحب کہنے لگے بھی ہمارے لیے بھی دعا کر لیں، ہم بھی حرم کا وہ کر لیں، بھی ٹھیک ہے، دعا بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد ہے اس کے لیے کون سے ویزے کی ضرورت ہے، کون سا پاسپورٹ کی ضرورت ہے،
یہ مسجدیں بھی وہاں کی بیٹیاں ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ جڑ جائیں گی. تو اگر کوئی سوالات اس حوالے سے ہوں تو ابھی کر لیں. نشست کی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. تو ابھی ہم ان کے جو احباب یہاں پر ہیں نمبر نوٹ کر لیں گے، تو ہم ایک گروپ بنا لیں گے. اس میں کوئی سوالات وغیرہ درمیان میں آپ کو وہاں پر ملنے مطلب پوچھنے کے ہوں تو آپ پوچھ لیں گے. جو بھی اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا اس کا جواب آپ کو فوراً انشاءاللہ اس وقت مل جائے گا. نماز مدینے میں ضروری ہے فضیلت کی اگر موقع ملے 8 دن بنتے ہیں. نہیں، حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نمازیں متفرق بھی تو ہو سکتی ہیں نا، زندگی میں ایک دفعہ گیا کچھ نمازیں پڑھ لیں، جو کچھ عرصے بعد پھر گیا پھر پڑھ لیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا یہ پوچھا ہے کہ جس طرح حج کے 5 دن ہیں، یہ پاؤں یہاں سے لگے ہی ہو نا ریڈی پاؤں میں جی، جب تک احرام میں رہیں گے. اس ہوائی چپل نہیں آج کل تو جو پہلے یہاں کاٹ لے جا کے یہ سر لگا ہو. جی، وہ آج کل جوگر کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل وہ اچھے اچھے برانڈز کی جوتے آ گئے ہوئے ہیں، سینڈل ٹائپ میں بڑے مضبوط اچھے آ چکے ہوئے ہیں. میں علیحدہ سے وہ کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ وہ تو کم از کم وہاں پہ گئے ہیں تو جس کو کہتے ہیں غیرت تو اتنی ہونی چاہیے، اور پیار کے 1000 سے کم تو دن ہونا ہی نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ مواجہ شریف پہ جب سلام پیش کرنے کے لیے گئے تو اس میں کم از کم، کیونکہ وہ آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے نا، تو اس میں چلتے چلتے ہے وہاں سے شروع ہیں، چلتے چلتے آپ تھوڑا تھوڑا وہ کر کے پیش کر دیتے ہیں، پھر دعا کر لیتے ہیں. تو یہ کہ جب آپ کسی جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ زندگی کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں کہ بندہ اسی اعتبار سے یہاں جب دنیا میں کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دفعہ جب وہ کسی اوپر والے درجے تک ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، محلے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بابا جانی کہیں جا رہے ہیں. تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کہ اچھے سے اچھا سوٹ، جیسے عید کا اور خوشبو کا اہتمام. اور اس میں جیسے مسجد میں آنے کے لیے، ویسے بھی آپ حج کر کے آئے ہوں گے یا پہلے گئے ہوں گے، جیسے مسجد میں آنے کے لیے دونوں چیزوں کا پاکی کے لیے ہوتا ہے. جنہیں وضو جب آپ نے کیا ہے تو آپ کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی پاک ہوتا ہے. جسم کی پاکی کے لیے وضو ہے، اور روح کی پاکی کے لیے جب ہم اس کے وضو کے بعد کا دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اوپر انگلی اٹھا کے کرتے ہیں. تو اس کا یہ کہ جسم سے اعضاء ہم نے پاک کیے، اور اس کی تجدید ایمان سے ہم نے روح پاک کی، تو پھر اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو وضو آپ نے کر لیا، غسل کر لیا، اہتمام ہے، خوشبو ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے پھر گھوم کے میں وہی بات عرض کروں گا، وہاں جتنا ہو سکے وہاں ادب اور خاموشی ہے. ادب اور خاموشی. ایسا ہے کہ کوئی شور کر رہا ہے، کوئی بچے بھاگ رہے ہیں اور کوئی ایسے دھکم پیل ہو رہی ہے، تو میں اپنی آنکھیں بند کروں، مجھے وہاں پر جو ہے نا وہ مقام مل جائے. میں کسی کو سمجھاؤں بھی نہیں، کسی کو بتلاؤں بھی نہیں، بس میں اپنا کام ہی کرتا رہوں، تاکہ کوئی ایسی بدمزگی بھی نہ ہو. کوئی ایسی چیز جو وہاں انتظامی چیزوں کے حوالے سے کوئی آپ مناسب سمجھے تو آپ بتلا دیں. اس میں مینا میں، عرفات میں، اور عرفہ کی یہ دعا ہے، یہ میدان عرفات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یوم عرفہ کے ساتھ. مطلب کوئی یہاں پر بھی ہے تو وہ جو 9 ذی الحج کا کہیں پہ بھی دن ہوگا تو اس میں یہ دعا ہے. ادھر والے ادھر ہی ہوں گے، ادھر والے ادھر ہی اس کا اہتمام کریں گے. اور کوئی سوال؟ اگر کسی کا بال ٹوٹ گیا تو اس کا دم دینا پڑے گا؟ نہیں، دم جو ہے وہ واجبات جو ہیں ان میں سے کوئی ہو تو اس وقت دم ہوتا ہے، اور سنت اور مستحب میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو دم تو نہیں ہوتا. اس کا ایک مقدار ہوتی ہے کہ آپ اس کا صدقہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے عمل سے کسی چیز کو وہ کرتے ہیں. آپ کے بال وغیرہ کمزور اتنے زیادہ ہیں، وضو کی آپ کا ہوا ہی نہیں، زیادہ نہ رگڑیں اور زیادہ اس کو ملیں نہیں جو عام حالت میں وہ کرتے ہیں. احتیاط کریں. احتیاط کے باوجود اگر 1-2 بال گر جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. دم کے ساتھ ساتھ جو مطلب اس کے علاوہ جیسے 3 روزہ رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ دم لازمی قربانی اگر کسی وجہ سے کسی بنے؟ جی، وہ دم کے تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ ثلاثت ایام اور جو دوسرے پارے میں ہیں 3 آپشن موجود ہیں. 3 روزے بھی ہیں، 7 روزے بھی ہیں.
اور دم کی صورت میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جب آپ کے معلم ہیں، یہ جو آپ کے رابطے میں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز اگر کہیں پہ آپ کو شک پڑتا ہے، وہ اس گروپ میں بھی میرا نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں، جو آپ کے اپنے رابطے میں ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اس موقع پہ یہ ہوا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہوتی، تو اس پہ یہ ہے کہ دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے کہ مزید اس موقع کے اوپر میرے سے یہ 19-20 ہوئی ہے تو اس کو میں کور کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی ریزلٹ دینا کے لیے بھی تو میں نے تھوڑا سا سسٹم چینج کیا ہے، اجازت لے کے داخل ہونا ہے، مطلب ایپ کے ذریعے جی ایپ کے ذریعے سے کوشش کرے بندہ دھکم پہ نہ کرے۔ جی جی اس کے بھی یہ طواف کا بھی کیا ہے، انہوں نے آگے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اپلیکیشن ڈیجیٹل چیزیں کی ہیں، وہ ڈیجیٹل چیزیں نیٹ پہ تو آ رہی تھیں، اس کا ڈسکس اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کا وہ فرسٹ ٹائم ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو معلم اور جس طرح سے وہ بتلاتے جائیں تو اس کو اس طرح سے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ۔ قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں کی جو حج کے ساتھ ہے وہ تو وہاں کے ساتھ ہے، اور آپ صاحب حیثیت ہیں، امیر ہیں، تو آپ کی جو قربانی ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے تو وہ آپ کو اختیار ہے کہ وہاں آپ حرم میں کر لیں یا آپ کی جگہ یہاں پر کوئی کر لے، آپ کروا لیں، علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ ایک قربانی وہ دم شکر جو حج کے ساتھ کی ہے وہ حدود حرم میں وہیں پہ ہی ضروری ہے۔ دوسری قربانی آپ امیر ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر قربانی ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے وہاں کروائیں یا یہاں کروائیں، تو یہاں آپ کی جگہ کے اوپر جو بھی کوئی کروانا چاہے کرے، اور جو وہاں کی قربانی وہ حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ وہیں پہ ضروری ہے۔ جو آپ نے بتایا کہ بینک والے یا ہماری کمپنی والے کہہ دیتے ہیں کہ بھی اتنے بجے آپ کی ہو جائے گی، لیکن اس کا جیسے ہم دوسری چیزیں حدیث سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو تھوڑی سی جستجو کرتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی تھوڑی سی جستجو کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری جستجو سے یہ ہو جائے کہ میں نے اس میں تگ و دو کی ہے، یعنی کہ کنفرمیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔